بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس بڑی ایک زبردست سٹوری یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال کو لے کے پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ فوائد کشید کرنے کے لیے بہت غور و خوض کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں رستے کے ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، کئی ہفتے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں تو ہمیشہ یہ اصولی موقف جو ہے وہ اختیار کیے رکھتا ہوں اور اس کا اظہار بار بار میں نے کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکہ نے زیادتی کی اور افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کر کے بہت ایک بڑا جرم کیا ہے۔ اس کا انہوں نے کہا میں نے بار بار اعادہ کیا اور لوگوں کے سامنے میرا بھی موقف۔ یہ کہنے کی ضرورت انہیں کیوں پیش آئی؟ ظاہر ہے اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ پاکستان کے طالبان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اب وہ ریاستی تعلقات میں تبدیل ہونا جا رہے ہیں اور اس کا امریکہ پہ بھی اثر پڑے گا۔ ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ بھی کچھ عرصے کے بعد طالبان کو باقاعدہ ایک حکومت کے طور پہ تسلیم کرے گا۔ تو مولانا کو بھی یہ نظر آ رہا تھا۔ اب انہوں نے اگر سیاست کرنی ہے تو ریجن کے جو معاملات ہیں اس میں بھی الائن کرنا ہے خود کو، اور یہ اسی حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹ تھی۔ حالانکہ ان کی وہ سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ پہ ہیں کہ جب وہ کہا کرتے تھے کہ یہ طالبان جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور پاکستان کو یا پاکستان کے وہ سیاسی رہنما جو ان کی حمایت کرتے تھے ان پہ بھی مولانا طنز کیا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ عمران خان کو طالبان خان بھی کہا کرتی تھی۔ تو یہ اسی تناظر میں تھا۔ اب میں آپ کو ایک اور طرف لے کے جاؤں گا۔ مسلم لیگ نون اس پورے منظر نامے میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں پہ اقتدار میں آئے افغانستان میں، مسلم لیگ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کا تعلق کس کے ساتھ بن رہا تھا؟ حمداللہ محب کے ساتھ، جو پاکستان دشمن تھا، جو راکا ایجنٹ تھا اور جو اشرف غنی کے ساتھ فرار ہو گیا وہاں سے، اس کے ساتھ تعلق بن رہا تھا۔ میاں نواز شریف اس سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ اب وہ اس پوری صورتحال سے لا تعلق ہیں۔ میاں شہباز شریف ان کا کسی طالبان قیادت کے ساتھ جو موجودہ ہے کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ان کی جماعت الائن نہیں کر رہی موجودہ صورتحال میں۔ جس چیز کو ہم نے یہاں پہ آپ بات کرنی ہے وہ بلاول بھٹو ہے، جسے آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے جب وہ امریکہ گئے تو حکومت کی طرف سے حکومتی ترجمانوں نے بڑی ان پہ تنقید کی اور اس تنقید کے جواب میں وہ بڑے خوش ہوئے کہ میرے اوپر تنقید ہو رہی ہے، میڈیا ہائپ مل رہی ہے میرے دورے کو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے امریکہ جانے کا جب فیصلہ کیا تو شاید حکومت کو بھی تھوڑا سا خیال آ گیا کہ خواہ مخواہ تنقید کر کے ایسے اہمیت دے رہے ہیں تو وہ کم ہوئی۔ لیکن اس کے بعد کوئی 2-3 ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی کہ جس نے صورتحال کو غور کرنے والوں کے لیے اہم بنا دیا۔ ایک تو یہ کہ اعلان کیا گیا کہ کراچی میں جو ٹرانزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں افغان وہ کراچی میں رہیں گے۔ یہ آیا میں اس سے کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہوئے۔ ایک اور اس کا اینگل یہ تھا کہ بلاول بھٹو جب امریکہ گئے ہیں تو ان کے دورے کو نجی دورہ قرار دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ وہ کسی سرکاری وزٹ پہ نہیں ہیں، ان کے اپنے کچھ ملاقاتیں ہیں۔ ان ملاقاتوں کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے ہم نے 2-3 چیزوں کو دیکھا کہ یہ مصروفیات کیا ہو سکتی ہیں۔ ایک تو کچھ دن پہلے امریکہ کے CIA کے ایک سابق جو اہلکار تھے ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ بے نظیر بھٹو کو CIA نے قتل کروایا۔ یہ باقاعدہ ریکارڈ پہ آ گئی چیز۔ اب یہاں پہ پاکستان میں ہم UNO سے تفتیش کرواتے رہے، انہوں نے بھی کہا کہ جناب ایک گروہ ہے جس کو انگیج کیا گیا، تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ کے لوگ تھے، ان کو انگیج کیا گیا۔ انہوں نے آگے 15 سالہ خودکش حملہ آور تھا اس کو انگیج کیا اور اس کے ذریعے سے بے نظیر بھٹو کا مرڈر کروایا۔ تو یہ CIA کا بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ اسی طرح سے کرتے۔ اور 1976 میں صدر فورڈ نے ایک وہاں پہ ایکٹ اور ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا امریکہ میں، جس میں یہ کہا گیا تھا CIA کو کہ جو اسیسینیشنز CIA پہلے کرتی رہی یہ اس سے باز آ جائے اور کہیں پہ بھی ریاست امریکہ کا ملازم جو ہے وہ CIA کا
اہلکار ہی کیوں نہ ہو جو ملازم باقاعدہ طور پہ ہے وہ کسی اسیسینیشن کے معاملے میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد CIA نے ایک ڈیزائن تبدیل کر لیا۔ اس ڈیزائن کے تحت اب وہ جو اسیسینیشن کی یا سیاسی قتل کی جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ کانٹریکٹر کو لے لیتی ہیں، ان کے اپنے اہلکار کہیں سامنے نہیں آتے۔ تو بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے بھی یہ چیزیں تھی۔ تو مجھے لگا کہ شاید اس انکشاف کے بعد بلاول امریکہ میں جا کے تو اپنی والدہ کے قتل کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں، جو وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا CIA کے اہلکار کا، اس سے کچھ معلومات لے رہے ہیں اور اس پہ کچھ قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک ممکنہ یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ یہاں پہ افغانستان کے اندر ایک جمہوری نظام قائم انخلاء سے پہلے۔ یہ اپرچونٹی تھی پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے سب سے بڑی شناخت رکھنے والی جماعت ہے اور دنیا اسے تسلیم بھی کرتی ہے، امریکہ میں بھی اس کے قدردان ہیں اس حوالے سے۔ تو بلاول یہ چاہتے تھے کہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا جائے اور وہاں پہ امریکی حلقوں کو باور کرایا جائے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں اور پاکستان کے اندر تبدیلی لے کے آئیں اور پیپلز پارٹی کو موقع دیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت افغانستان کے اندر جمہوری نظام اور جمہوری سیٹ اپ کو سپورٹ کرے گی۔ یہ ایک پرپوزل تھا ان کے پاس۔ انہی دو بنیادوں پہ انہوں نے دورے کیے امریکہ کے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتا دیتے یہاں پہ، اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا کہ اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے بڑی ایک جماعت ہے، اس کی لیڈرشپ ہے اور دنیا کے ساتھ تعلقات بھی ہم نے رکھنے ہیں اور سیاستدان ہمیشہ دروازے اپنے کھولے رکھتے ہیں مذاکرات کے، گفتگو کے، دوسروں سے ملاقات کے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ تنقید یہاں پہ ان کے دورے کی ہوئی تو پیپلز پارٹی نے اور خود بلاول بھٹو زرداری نے ایک تاثر یہ دینا شروع کیا کہ جیسے امریکی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بطور متبادل قیادت کے امریکہ میں مدعو کیا ہے اور ان کے جانے سے تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ بدحواس ہوگی، یہ تاثر دیا گیا۔ حالانکہ جیسے شروع میں ہم نے بات کی، وہ خود انہوں نے کہا کہ میرا یہ پرسنل وزٹ ہے، تو پرسنل میں تو وہ ایسی چیزیں نہیں آتی کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ پھر ان سے مل رہی ہے۔ تو یقینی طور پہ وہ دو باتیں تھیں ان میں، ایک تو یہ کہ افغانستان کی صورتحال میں پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر رہ کے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے، اقتدار میں آنے کے لیے اسے کیا سہولتیں مل سکتی ہیں، وہ دوسروں کو یا امریکی اسٹیبلشمنٹ کو کیا یقین دہانی کرا سکتی ہے جس کے عوض وہاں سے اسے کچھ رعایتیں ملے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے جو CIA اہلکار نے انکشاف کیا اس حوالے سے شاید وہ کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں۔ اور میں نے بعد میں جب کچھ لوگوں سے بات کی جو خبر کچھ رکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ بلاول کی جو وہاں پہ مصروفیات تھیں وہ اسی حوالے سے رہی ہیں۔ تو میرا بھی خیال کہ یہ ایک بڑی بات تھی اور اسے قومی سطح کی کمپین بنانا چاہیے تھا، لیکن ہماری سیاسی جماعتیں اصل بات لوگوں کو بتاتی نہیں ہیں اور جس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مزاحیت قسم کی بے تکی سی ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، بیانات شروع ہو جاتے ہیں اور عوام الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس معاملے کی وضاحت کرنی چاہیے کہ اگر تو بلاول ایک متبادل قیادت کے طور پہ امریکہ میں انٹرویو کسی کو دے رہے ہیں یا وہاں پہ کسی اہلکار سے مل رہے ہیں، سرکاری سے کسی خفیہ اہلکار سے مل رہے ہیں، تو پھر اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے اور CIA یا کوئی بھی ایجنسی ہو اس سے ملاقات پاکستان کے ایک سیاسی قائد اگر کرتے ہیں تو یہ ایسی بات نہیں کہ جسے پاکستان نظر انداز کرے یا پاکستان کے لوگ نظر انداز کریں۔ تو بلاول کا جو دورہ ہے اس حوالے سے لوگوں کے جو شکوک ہیں اور جو لوگ تجسس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، تو میری فائنڈنگ یہ ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو کے قتل اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اسی تناظر میں ان کے دورہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، ہماری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں تو سبسکرپشن جو ہے یہ جاری رکھیے گا، ہمیں آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔